اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور مسائل طہارت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حضوری حاصل ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ پانی کی چند اقسام ہوتی ہیں اور یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، لیکن چونکہ درمیان میں تھوڑا سا گیپ ہو جاتا ہے تو میں ماقبل سے ربط قائم کرنے کے لیے تھوڑے سے مسائل دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ پانی جو شرعی جن سے وضو ہو سکتا ہے یا جن پہ پاکی ناپاکی کے احکام سے ہماری عبادات پر اثر قائم ہو سکتا ہے، ان پانیوں کی تعداد 3 ہوتی ہے. ایک جاری پانی کہلاتا ہے، ایک ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے لیکن جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اور ایک ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوتا ہے. جاری پانی کی اکثر فقہا نے یہی تعریف بیان فرمائی کہ اگر آپ اس میں تنکا ڈال دیں تو وہ تنکا بہا کر لے جائے، یہ جاری پانی کہلاتا ہے. اس کا حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس میں نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ وغیرہ ظاہر نہیں ہوتا یہ پانی پاک کہلائے گا. یعنی اگر ایسے پانی میں نجاست گر بھی جائے، اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھی بھی ہو، لیکن اگر طرف ایک شخص ہے وہ مطلب مثال کے طور پر اس پانی کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو چونکہ وہ اتنے تھوڑا قلیل پانی، ایک پیشاب وغیرہ اس پانی کے اندر مل بھی جائے گا تو اس کا رنگ بو مزہ ظاہر نہیں ہوگا، تو اس پانی کو پاک ہی تصور کیا جائے گا. دوسرا پانی جو اس جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، وہ ٹھہرا ہوا پانی، وہ ہوتا ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ جواب آئے، یا یہاں سے یہاں تک ایک شرعی گز کہلاتا ہے. اگر وہ حوض یا تالاب یا جہاں وہ پانی جمع ہے اگر اتنا بڑے ایریے میں ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 100 ہاتھ آ جائے، جیسے 10 ہاتھ یوں ہیں، 10 ہاتھ یوں ہیں تو 10 دائیں 100، یا 20 یوں ہیں، 5 یوں ہیں تو 20 پنجے 100، 25 اور 4، تو یہ بڑا حوض کہلاتا ہے. اس کا شرعی حکم یہی ہوتا ہے کہ اس میں بھی اگر نجاست بالفرض گر جاتی ہے، رنگ بو مزہ ظاہر ہوگا تو اس کو ناپاک کہیں گے، اور رنگ بو مزہ ظاہر نہیں ہوا تو یہ پانی پاک کہلاتا ہے. تیسرا پانی ہوتا ہے جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے اور جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوتا ہے. وہ پانی ہے جو ہم نے درمیان میں ٹھہرے ہوئے پانی کی پیمائش بتائی، اس سے کم پیمائش رکھنے والے جگہ میں ہو، یعنی لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو 225 فٹ جواب نہ آئے یا 100 ہاتھ جواب نہ آئے. چنانچہ اس میں چھوٹے ٹینکس ہیں، اوور ہیڈ جو ٹینکس ہوتے ہیں، یا واشنگ مشینز ہیں، بالٹی ہیں، ٹب ہیں، وہ سب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے، چاہے رنگ بو مزہ بدلے نہ بدلے، اسے ناپاک قرار دیا جائے گا. تو یہ 3 طرح کے پانی ہوتے ہیں کہ ناپاکی کا حکم آپ کو بتا دیا. اسی لیے آپ دیکھیں سمندر کے اندر لوگ نہاتے بھی ہیں اور بچے وغیرہ پیشاب بھی یقیناً کر دیتے ہوں گے، لیکن سمندر کا پانی بالکل پاک ہے. جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمندر کے پانی کا کیا حکم ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. یعنی مچھلی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر آپ نے مچھلی پکڑی، اور مچھلی کو کوئی بھی ذبح نہیں کرتا ہے، لازم بات ہے پکڑ کے آپ نے ڈال دی، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، لیکن شریعت نے اس مردار کو جو بظاہر مردار ہے، جو ذبح نہیں کیا جاتا اس کو مردار کہتے ہیں، لیکن اس کو کھانا بالکل جائز قرار دیا ہے. تو سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے. تو اسی پر اب یہ چونکہ دادردا سے زیادہ ہوتا ہے، دادردا کم از کم مقدار یہ اس سے زیادہ ہے، تو اس کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پاک قرار دیا، تو یہ ایک فقہائے اسلام نے کثیر پانی جو ٹھہرا ہوا ہے، جاری پانی کا جاری نہیں ہے لیکن کثیر ہے، اس کی پھر مقدار کا اندازہ کر کے سمندر وغیرہ سے مسائل نکال کر حکم یہی بیان کیا کہ جب تک نجاست کا رنگ و مزہ ظاہر نہ ہو وہ پانی پاک ہوگا. پھر ایک آپ کو بھی بتایا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے وضو ہوتا ہے یا بے غسل ہوتا ہے. اگر وہ بے غسل یا بے وضو حالت میں بغیر طہارت کی نیت کے بھی پانی ڈال لے گا تو جتنے ہاتھ پر جتنی جگہ پر پانی بہے گا اتنی جگہ سے یہ بے وضو پن کی یا جنابت کی نجاست دھل جائے گی. نجاست جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتی ہے، اسے آپ چھو نہیں سکتے، اس کی کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں. یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک بے وضو پن ہے. بے وضو پن بھی ایک ایسی نجاست ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ بے وضو نماز شروع نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایک طرح سے ناپاک ہیں. اسی طرح دوسری جنابت ہوتی ہے، اور تیسری حیض و نفاس کی حالت ہوتی ہے جو خواتین پر مخصوص ایام میں طاری ہوتی ہے. یہ تینوں نجاستیں حکمیہ ہیں، یعنی ایسی نجاست ہیں کہ ان کو آپ بس شریعت کہتی ہے ناپاکی اور نجاست ہے، آپ نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی اسمیل وغیرہ ہے. تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ چونکہ نجاست یہ حکمیہ ہے، لہذا بے وضو آدمی اگر اس کو ہاتھ لگا دے گا تو نجاست حکمیہ تو وہی ہے کہ جو حقیقتاً نجاست نہیں ہوتی، شریعت اسے نجاست کہتی ہے، تو بے وضو پن کو اس میں منتقل نہیں ہو جائے گا کہ ہم اس کو کہیں یہ ناپاک ہو گیا.
اسی طریقے سے حالت جنابت میں کوئی شخص اگر کسی شے کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ شے ناپاک نہیں ہوگی. یوں ہی حالت حیض و نفاس میں بھی جو بہنیں ہاتھ وغیرہ کسی بھی جگہ کو لگائیں گی وہ کوئی ناپاک نہیں ہو جاتا ہے, یاد رکھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں ان مخصوص دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں کنگھا کیا کرتی تھی, تو اگر خدا نخواستہ یہ ایسی نجاست ہوتی کہ چھٹ کر کسی اور تک پہنچتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے. بلکہ یہ یہود جو اس زمانے کے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایسی عورت ناپاک ہوتی ہیں, اور وہ ان ایام میں عورتوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے, ان کو نجس اور ناپاک تصور کرتے ہوئے. ہمارے مذہب اسلام نے اس کا شدت سے انکار فرمایا اور ثابت فرمایا کہ یہ حالتیں نجاست حکمیہ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ چھٹ کے کسی چیز کے اندر لگیں گی. لہذا اس تمہید کے بعد یاد رکھیں کہ جو جاری پانی ہوتا ہے یا ایسا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہے, وہی جس کے حاصل ضرب 100 ہاتھ آ جاتا ہے, یہ چونکہ نجاست حقیقیہ کے گرنے سے بھی ناپاک نہیں ہوتے. نجاست حقیقیہ جس کو آپ دیکھ سکیں, جس کو آپ کوئی اسمیل وغیرہ اس کی ہو, جس کو آپ چھو سکیں, جیسے پیشاب وغیرہ. ابھی آپ کو بتایا کہ جاری پانی یا جاری پانی کے جو حکم ہے اس میں کوئی نجاست گر جائے اور رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو تو پاک ہے. تو جب نجاست حقیقیہ گرے اور اس کا رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو تو یہ پانی پاک ہے. تو اگر اس میں نجاست حکمیہ مل جائے جس کا اصلاً کوئی رنگ بو مزہ ہوتا ہی نہیں ہے تو بدرجہ اولیٰ یہ پانی پاک ہوں گے. لہٰذا یاد رکھیں کہ اگر کوئی بے غسلہ شخص یا بے وضو آدمی عام تھوڑے پانی میں ہاتھ ڈال دے تو اس کی یہ ناپاکی اتر کے اس پانی میں چلی جاتی ہے اور وہ پانی مستعمل کہلاتا ہے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو جاری پانی ہے اور جو ایسا پانی جاری پانی کے حکم میں, یہ کبھی بھی مستعمل نہیں ہو سکتے ہیں, اس میں چاہے کوئی بھی ہاتھ ڈال دے. ایک پہلے کہ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا جو ابھی مسائل عرض کیے ہیں کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ایسی نجاست ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کو آپ چھو سکتے ہیں, جس کی کوئی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے, یہ نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے. اور ایک نجاست ایسی ہے جو ان تینوں اوصاف سے خالی ہوتی ہے, نہ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں, نہ چھو سکتے ہیں, نہ اس کی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے, اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں. تو جاری پانی میں اور ایسا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کے حکم میں ہے, جب اس میں نجاست حقیقیہ گر جائے اور اس کا رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو تو وہ پانی پاک رہتا ہے. تو نجاست حکمیہ سے تو بدرجہ اولیٰ یہ پاک رہے گا, کیونکہ اس میں تو اثر ہوتا ہی, رنگ بو مزہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی جاری پانی میں, جیسے سمندر کے پانی میں دریا کے پانی میں یا نہر کے پانی میں نہاتا ہے, اس میں کوئی مستعمل نہیں ہوتا, مستعمل ہونے کا تصور ہی نہیں ہے, تو وہ آدمی کو وضو بھی ہو جائے گا اور پانی مستعمل بھی نہیں ہوگا. ایسی جو ٹھہرا ہوا پانی ہے لیکن جاری پانی کے حکم میں ہے, جیسے مسجدوں میں حوض بنے ہوتے ہیں, ان میں اگر کوئی وضو کرتے ہیں تو چونکہ یہ جاری پانی کے حکم میں ہے تو یہ بھی کبھی مستعمل نہیں ہوں گے. ہاں, اس سے چھوٹے جتنے بھی ہیں جو تیسری قسم کا پانی ہے, وہ اگر کوئی بے وضو شخص انگلی بھی ڈال دے گا, حالت جنابت میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ مستعمل ہو جاتا ہے. اور مستعمل پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے, یعنی مزید اس سے نجاست حکمیہ دور نہیں کر سکتے. ہاں, نجاست حقیقیہ دور کی جا سکتی ہے. ایک کالر مزید ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ اگر کوئی بالٹی میں, ٹب میں پانی ہے اور کوئی شخص بے وضو شخص اس میں ہاتھ ڈال دے یا حالت جنابت میں ہاتھ ڈال دے تو یہ پانی مستعمل کہلاتا ہے. یہ اس کو ناپاک نہیں کہتے لیکن یہ مستعمل ہے, یعنی ناپاک نہیں ہے. یہ کس اعتبار سے, اگر یہ کپڑوں پہ گر جائے یا آپ اس سے کوئی ناپاک کپڑا جس میں پیشاب وغیرہ لگا پاک کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں, یہ ناپاک نہیں ہے. لیکن یہ مستعمل پانی نہ آپ اس سے آپ کا بے وضو پن دور کر سکتا ہے, نہ جنابت دور کر سکتا ہے. گویا کہ اس سے نجاست حکمیہ دور نہیں ہو سکتی, حقیقیہ بالکل دور ہو سکتی ہے. اور عام برتن وغیرہ بھی آپ اس سے دھو سکتے ہیں, یہ کوئی ناپاک پانی نہیں ہے. لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں, بعض لوگ بالٹی میں گرم پانی کر کے یا ٹب میں گرم پانی کر کے رکھتے ہیں نہانے کے لیے, اب جا کے چیک کیا ابھی گرم ہے ٹھنڈا ہے, انگلی ڈال دی اور بے وضو تھے یا حالت جنابت میں تھے تو یہ پانی فوراً مستعمل ہو جائے گا. تو اسے غیر مستعمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا اس کو آپ نل کے کنچے رکھ دیں اور نلکا کھول دیں. جب یہ ایک طرف سے تھوڑا سا گرے گا, بس تھوڑا سا گر کے چلنے لگے, تو یہ گویا کہ جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا اور دوبارہ غیر مستعمل ہو جائے گا. اب آپ اس کو وضو یا غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بات کی طرف آتے ہیں. بھائی نے فرمایا اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں, ایک پاکستان میں ہے اور ایک مثال کے طور پہ اٹلی میں ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ غالباً یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیویوں میں جو باریوں کی تقسیم ہوتی ہے اس سلسلے میں کیا یہ کسی کوتاہی کا مرتکب کہلائے گا یا نہیں. تو دیکھیے بالکل ایسی ہی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں یقیناً 4 شادیوں تک کی اجازت مرحمت فرمائی ہے, لیکن اس کے ساتھ قید یہی لگائی ہے کہ اگر عدل انصاف کر سکو تو 4 تک بیویاں کر سکتے ہو, اگر عدل انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو. اب جب انسان ایک سے زیادہ ازواج کر لیتا ہے, نکاح کر لیتا ہے, تو اس پر لازم ہے کہ ان کی باریاں تقسیم کرے. باری تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر چاہے دنوں کے حساب سے کہ ایک دن ایک بیوی کے پاس, دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس,
یا ہفتوں کے اعتبار سے باہم ان کی رضامندی سے طے کر لے کہ ایک ہفتہ تمہارے پاس ایک ہفتہ تمہارے پاس رہوں گا، لیکن برابری کرنا واجب ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اٹلی میں ایک زوجہ ہیں اور ایک یہاں پر ہیں، اگر یہاں پر رہنے والی اس بات پر راضی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ اٹلی میں جاب وغیرہ کر رہے ہیں اور میں اپنا حق اتنے دن کے لیے چھوڑتی ہوں یا چھوڑتی نہیں ہوں لیکن میں صبر کر لوں گی، ٹھیک ہے آپ وہاں پر 6 مہینے رہیں اور پھر بعد میں میرا حق بھی ادا کریں، اگر وہ اپنا حق ختم کرنے پہ راضی نہیں ہے تو پھر اب شوہر پہ لازم ہوگا، یعنی وہ اپنا حق کو تھوڑا سا مؤخر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد، لیکن کرنا یہی ہوگا کہ جتنے مہینے اٹلی والی بیوی کے پاس رہے ہیں پھر اتنے ہی میں نے اس بیوی کے پاس بھی رہنا ہوگا۔ تو یہاں دو گویا کے طریقے ہو گئے، ایک تو یہ کہ یا تو بیوی سے اس کے حقوق معاف کروا لی جائیں اور اس میں بھی ٹارچر نہیں کرنا ہے، سختی سے نہیں بولنا ہے، ایموشنلی بلیک میل نہیں کرنا ہے کہ ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ مجبور ہو کے کر دیں، یہ سب کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہاں وہ اپنی خوش دلی سے کہہ دے کہ میں اپنے حقوق معاف کرتی ہوں تو پھر ٹھیک ہے ایک بیوی کے پاس زیادہ رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ معاف نہیں کرتی تو جتنا عرصہ پھر ایک بیوی کے پاس رہیں دوسری بیوی کے پاس اتنا عرصہ رہنا لازم ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کا حق ادا نہ کرے تو وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی، شل ہوگا، لٹکا ہوا ہوگا، اور یقینی سی بات ہے کہ دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ اس نے ایک بیوی کے سلسلے میں ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو 2 شادیاں کرنے کا ہمیں بعض اوقات معذرت کے ساتھ شوق تو بہت ہوتا ہے کہ 2 بیویاں ہمارے قریب آ جائیں گی، لیکن ان کے حقوق کے بارے میں پہلے کسی نے تفصیل، اکثر جتنے میرے پاس کوسچن آتے ہیں میں نے یہی دیکھا ہے کہ 2 شادیوں کا شوق ضرور ہوتا ہے لیکن ان کے 2 بیویوں کے سلسلے میں مسائل سیکھنے کا جذبہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ غلط چیز ہے، پہلے ہمیشہ مسئلے سیکھیں، مسائل سیکھیں، پھر غور و تفکر کریں کہ کیا مجھ میں اتنی قابلیت اور صلاحیت اور اہلیت ہے کہ میں ان شرعی احکام کو پورا کرتے ہوئے 2 بیویوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر عملی قدم اٹھائیں، ورنہ صبر کرنا ہی مناسب ہے۔ جنت میں آپ کو ویسی سینکڑوں بیویاں مل جائیں گی، دنیا کے اندر 2 بیویاں 4 بیویاں 3 بیویاں سنبھالنا یقیناً بہت مشکل کام ہے، عدل و انصاف قائم کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور خصوصاً اس شخص کے لیے کہ جس کو دین کی بنیادی تعلیمات بھی اس سلسلے میں حاصل نہیں ہوتی ہیں تو وہ کیسے حق پورا کرے گا؟ لازم بات ہے کہ وہ شدید قسم کا گناہ گار ہوگا اور بروز قیامت اسے ہو سکتا ہے کہ شدید شرمندگی اور رسوائی کا، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے۔ اس لیے بہرحال دونوں بیویوں کو برابر کا حق دینا ہوگا۔ جو پاکستان والی زوجہ ہیں ان سے یا تو حق معاف کروائے اور یا پھر ان سے ان کا حق پورا طور پہ ادا کریں۔ ایک اور یہ بھائی نے فرمایا تھا کہ انہوں نے کسی کتاب میں پڑھ لیا کہ غسل کرنے کے بعد جب کوئی انسان تولیہ وغیرہ سے بدن صاف کر رہا ہو اگر بالفرض ستر پر ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ صحیح مسئلہ ہے؟ تو نہیں، جس نے بھی لکھا آپ نے کسی ایسی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا جو غیر مستند قسم کی ہے، اگر ستر پر ہاتھ لگ بھی جائے اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، وضو بالکل قائم رہے گا۔ تیسرا ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ کیا غسل کے بعد اگر انسان وضو کر لے، پہلے وضو کر لے، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی انسان نے تولیہ وغیرہ استعمال نہیں کی ہے، ستر نہیں ڈھکا ہے، کیا غسل کے بعد اگر وضو کر لے تو کھلے ہوئے ستر کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل ہو جاتا ہے، بلکہ یہ سنت کریمہ ہے، جیسے کہ غسل کی سنتیں آپ نے سماعت فرمائی ہوں گی کہ پہلے انسان دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئے، اس کے بعد اگر بدن پہ کہیں نجاست موجود ہے اس نجاست کو دور کرے اور پھر بالکل نماز کا سا وضو کرے۔ تو جب شریعت خود یہ بتا رہی ہے کہ نماز کا سا وضو کرنا ہے تو یقینی سی بات ہے جب غسل خانے میں آپ چلے گئے ستر کھل گیا تو اب بھی وضو کی شریعت اجازت دے رہی ہے، تو لہٰذا وضو کے لیے ستر کا ڈھکا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر ستر کھلا ہوا ہے تو جس طرح ستر ڈھکے ہوئے ہونے کی حالت میں وضو جائز ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، اسی طرح ستر کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی وضو بالکل درست قرار پائے گا۔ بھائی نے فرمایا انہوں نے کوئی حدیث پڑھی ہے کہ رات کی آخری نماز وطر ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر وطر کے بعد تو نوافل بھی پڑھتے ہیں تو کیا وہ نہ پڑھ سکے؟ دیکھیں اگر کوئی ایسی حدیث آپ نے پڑھی بھی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وطر کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ رات کے اندر تو پھر تہجد بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی بعض لوگ اٹھ کے پڑھتے ہیں، نوافل جیسے آپ خود فرما رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہوگا کہ جو نمازیں تم پر لازم قرار دی گئی ہیں فرض یا واجب ان میں آخری وطر ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی آخری نماز جو ہم پہ لازم ہوتی ہے عشاء کے فرائض کے بعد وہ 3 وطر ہوتے ہیں، ورنہ نوافل وغیرہ یا تہجد وغیرہ ہم پر لازم نہیں ہے، پڑھنا چاہیں پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ فرمایا کہ مثال کے طور پہ والد صاحب کا انتقال ہوا تو بھائیوں نے جو والد صاحب کی پراپرٹی وغیرہ تھی باہم اتفاق سے آپس میں بانٹ لی، اب بہنوں کا حصہ دینا چاہتے ہیں تو کیا ان مکانوں میں جو آپس میں بانٹ لیے بہنوں کا بھی شیئر رکھا جائے یا ان کو علیحدہ کوئی رقم وغیرہ دے دی جائے؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اس کو مورث کہتے ہیں. تو مورث کا جتنا بھی مال ہے، جو طریقہ کہلاتا ہے، ترکہ ہم عموماً کہتے ہیں، ویسے لفظ طریقہ ہے، تو جتنا بھی یہ ترکہ ہوتا ہے، یہ اس میں تمام ورثاء کا برابر حق ہوتا ہے. برابر حق کا مطلب یہ کہ جیسے شرعی تقسیم ہے اس کے مطابق ہر چیز میں حق ہوگا. مثلا اگر بھائی بہن ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین کے طریق پر تقسیم ہوگا کہ کل مال کا پہلے حساب کر لیں، پھر ہر بھائی کو بہن سے 2 گنا ملے گا. لڑکی کو نصف ملتا ہے، لڑکے کو پورا ملتا ہے حصہ، یعنی ایک حصہ لڑکے کا ہے تو سمجھ لیں نصف لڑکی کا ہے. لیکن تمام ورثاء کا ہر چیز میں حق ہوتا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی کہے یہ دکان میں لے لیتا ہوں، ایک بھائی کہے یہ مکان میں لے لیتا ہوں، اب جی اور کیا بہنیں کیا لیں گی، تم اس زمین میں سے حصہ لے لو. یہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر بہن ایسا کریں کہ اس کو صلح کرنا کہتے ہیں، کہ اگر وہ صلح کر لیں کسی ایک چیز پر، کہ بہن کہ چلو یہ مکان مجھے دے دو اور میں اپنی جو میری حصہ جتنا بھی بنتا ہے میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر بہنیں اس پر راضی نہیں ہیں تو بھائیوں پر لازم ہے کہ ان مکانوں میں سے بہنوں کو بھی حصہ دیا جائے. اگر وہ اس طرح کر لیں گے کہ مکان خود بانٹ کے رکھ لی اور بہنوں سے کہا کہ بقیہ میں سے ہم آپ کو حصہ دیں گے، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مورث کا جب انتقال ہوتا ہے تو ترکے میں تمام ورثاء کے حقوق شامل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی مخصوص چیز لینا چاہتا ہے تو دیگر ورثاء کی اجازت سے لے سکتا ہے، اپنا پہلا حصہ نکال لے. حساب پہلے بہتر یہ ہوتا ہے کہ حساب بنا لے کہ اس کے حصے میں کتنا آتا ہے. پھر اگر کوئی بھائی ایک مخصوص چیز لینا چاہتا ہے، وہ بقیہ کو راضی کر لے کہ یہ مجھے دے دو، میں اپنے حصے کی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، تو اس طریقے سے صلح ہو سکتی ہے. لیکن اگر ورثاء راضی نہیں ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سے جتنا ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے گا، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ دینا ہی پڑے گا. کوئی بھی بھائی کوئی بھی بہن مخصوص چیزیں اپنے پاس دوسرے وارثوں کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے ہیں. رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، غاصب کہلائیں گے اور میدان معاشر میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا. یوں ہو سکتا ہے اگر یہ بھائی بہنوں کو اس بات پر راضی کر لیں کہ دیکھو یہ مکان مثلا خاندانی مکان ہے، دکان ہے، کاروبار اس میں چل رہا ہے، اگر ہم اس کو سیل آؤٹ کر دیں گے تو نقصان ہوگا اور خاندانی جو ایک وراثت ہے، وہ خاندانی جو جائیداد ہے وہ ہم سے چھن جائے گی. پہلے اس کا حساب کر کے بہنوں کا حصہ معلوم کر لیں. مثال کے طور پر اگر یہ تمام دکان مکان بیچتے تو ایک ایک بہن کے پاس 10-10 لاکھ روپے آتے ہیں مثال کے طور پر. یہ کرنے کے بعد بہنوں کے سامنے رکھ دیں کہ دیکھو آپ کا اس مکان دکان میں حصہ بنتا ہے 10 لاکھ، یہ مکان دکان ہمارے پاس رہنے دو اور یہ 10 لاکھ ہم تمہیں ادا کر دیں گے. اگر بہنیں اس پر راضی ہو جائیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، اب اپنے پاس سے 10 لاکھ وغیرہ بہنوں کو دے دیں. اگر بہنیں اس پر راضی ہو جائیں کہ تھوڑے عرصے بعد دے دو تو قسط باندھ کر آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن رضامندی ضروری ہے. مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. الرحمن الرحیم. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ کو مہر نہیں دیا ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ نکاح میں مہر ہوتا ہے. تو بڑے ہی بھولے بادشاہ تھے بھائی آپ، کہ آپ کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ تو اتنا معروف چیز ہے کہ جب آپ نکاح نامہ بھرتے ہیں اس میں بھی ایک مہر کا خانہ ہوتا ہے کہ آپ نے زوجہ کو کتنا مہر دیا ہے، اس میں معجل کتنا ہے اور مؤجل کتنا ہے، 2 اقسام بھی اس میں لکھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، آپ نے بس اقرار کر کے شادی کر لی ہے، لیکن کسی نہ کسی نے آپ کا نکاح نامہ ضرور بھرا ہوگا. آپ وہ نکاح نامہ دیکھیے، اس میں مہر کا خانہ ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی رقم ضرور لکھی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک مہر نہیں دیا ہے تو پھر وہ رقم اپنی زوجہ کو آپ ادا کر دیجئے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ ہم مشورتاً تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ لڑکی کے لیے ہم دیکھتے ہیں لڑکا جی خوبصورت ہو اور برسر روزگار ہو، خاندان وغیرہ دیگر عادات و اطوار. اسی طرح لڑکے والے لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جی گوری ہو، ذرا لمبا قد ہو، لمبے بال ہوں، بڑی بڑی آنکھیں ہوں، یہ ہے وہ ہے. چلیں یہ چیزیں کوئی منع نہیں ہے، لیکن کاش اس کے ساتھ ساتھ والدین پہلے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے لڑکوں کی بھی دینی لحاظ سے تربیت کریں اور بچیوں کو بھی شرعی مسائل سکھائیں. اور جو رشتے تلاش کرنے والے ہیں اگر پاسبل ہو ایسا کوئی رشتہ مل جائے کہ جی وہ یہ بھی کویسچن کر لیں کہ کیا لڑکی کو شرعی مسائل معلوم ہیں. اسی طرح لڑکی والے لڑکے والوں سے پوچھ لیں بھائی لڑکے کو شرعی مسائل معلوم ہیں. آپ شاید مجھ پہ ہنسیں گے کہ یہ مفتی صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے 95% جو جھگڑے ہیں وہ اس جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں. لڑکی جو حقوق طلب کر رہی ہوتی ہے حقیقتاً شریعت میں اس کا وہ حق رکھا ہی نہیں ہے، وہ طلب کر رہی ہوتی ہے حق سمجھ کر. مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرعی لحاظ سے میری ذمہ داری کیا ہے، وہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے. لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری والدہ کا میری بیوی پہ کتنا حق ہے، میری بہنوں کا کتنا حق ہے، گھر کے کام کاج کے سلسلے میں کیا مسائل ہیں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کیا مسائل ہیں، حیض و نفاس کے کیا مسئلے ہیں، مہر کے کیا مسئلے ہیں. اسی طرح طلاق کے مسائل سیکھنا ہر عاقل بالغ شادی کرنے والے لڑکا اور لڑکی کے لیے فرض ہے کہ وہ مسائل سیکھیں.
لڑکا اس لیے سیکھے کہ ایسا نہ ہو نادانستہ طور پہ زبان سے کلمہ نکل جائے اور بیوی کو طلاق پڑ جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، اور لڑکی کو اس لیے سیکھنے لازم ہے تاکہ وہ شوہر کی زبان سے نکلنے والے کلمات کا شرعی حکم معلوم کر سکے. ایسا نہ ہو کہ شوہر اس کو الفاظ کہہ دے اور لڑکی کو بھی پتہ نہ ہو، مرد بھی جاہل ہو اور گناہ ہوتے رہیں. جیسے خود ہمیں ایسے ایسے خطوط آئے ہیں کہ لڑکے نے طلاق دے دی ہے، نہ لڑکی کو پتا کہ طلاق کے الفاظ ہیں، نہ لڑکے کو، اور 20 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں، 20 سال سے اسی میں اولادیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی کو ساتھ رکھنے کا مطلب بالکل ایسا ہے جیسے ایک اجنبی عورت کو اپنے ساتھ رکھنا، اور اس کے قریب جانا گناہ ہے، یقینی سی بات ہے، اور زنا ہے، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کا مسئلہ آپ خود دیکھ لیجئے. تو یہ شرعی مسائل کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ پہ ہنسیں کہ جی مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے میدان محشر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ان باتوں کو اہمیت نہ دینے کی بنا پر ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے. تو میں نے جو گھروں کے جھگڑے عموماً دیکھے ہیں اس میں 95% جو میں نے اصل وجوہات دیکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ علوم دینیہ کی دولت سے ہم بالکل عاری ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، حقوق پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا حق رکھ رہی ہے. اپنے بنائے ہوئے حقوق ہیں، ان کے طلب ہے، ان کا مطالبہ ہے، اور دوسرا اپنے بنائے ہوئے حقوق پیش کر رہا ہے، وہ ان کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کر رہا ہے. اور جو حق نہ ہو اسے حق کہنا، پھر اس کا مطالبہ کرنا، یاد رکھیے کہ تو مطالبہ ہی ناجائز، دوسرا اگر سامنے والا اس مطالبے کو پورا نہ کرے تو منفی رویہ اختیار کرنا ظلم، اور یہ گناہ ہے کبیرہ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کاش ہمارے ہاں یہ رواج ہو جائے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو ایک کورس کروایا جائے جس کو آپ حقوق زوجین کورس کہتے ہیں. میں نے الحمدللہ یہ کورس کروایا اور اس کا بڑا فائدہ میں نے دیکھا ہے. میں اپنے کورس کی کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، آپ کہیں سے بھی کوئی کتاب ایسی لیں جس میں لڑکے کے بھی حقوق لکھے ہوں اور جو شرعی مسائل ایک دولہا کو شادی سے پہلے سیکھنے چاہیے وہ اس میں درج ہوں، لڑکے کو بھی پڑھائیں لڑکی کو بھی پڑھائیں اور پھر آپ شادی کریں، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل تو خود بخود حل ہو جائیں گے. تو اس لیے بھائی جان، آپ نے اگر مہر کے مسائل آپ کو معلوم نہیں تھے تو بہت حیرت کی بات ہے، کیونکہ اگر آپ مہر معجل تھا عین کے ساتھ اور آپ کی بیوی مطالبہ کر رہی ہیں اور آپ مہر نہیں دے رہے تو مسلسل گناہ گار ہو رہے ہیں، اور یہ گناہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا. اس لیے علم ضرور سیکھیے. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کی جب بہن کا نکاح ہوا تو ان سے اقرار کروایا گیا تو 2 دفعہ انہوں نے صرف سر ہلایا، تیسری مرتبہ سر نہیں ہلایا، تو کیا یہ اقرار مانا جائے گا؟ میں نے اس پہ کویسچن کیا کہ کیا وہ کنواری تھیں یا مثلا مثال کے طور پہ بیوہ بھی ہوتی ہیں، مطلقہ کی بھی شادی ہوتی ہے. بہن نے فرمایا کنواری تھی. یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کنواری لڑکی اگر اس سے جب اجازت طلب کی جائے وہ خاموش رہے تو یہ خاموشی بھی رضا ہے. تو اگر وہ بہن خاموش بھی رہتی ہیں تو یہ رضامندی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ کنواری لڑکی میں شرم و حیا ہوتی ہے اور وہ زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی خاموشی کو، کنواری لڑکی کی خاموشی کو اقرار کے قائم مقام رکھا ہے. اور یہاں تو بہن نے 2 دفعہ سر بھی ہلا دیا ہے، تو 3 دفعہ کی تعداد کوئی یہاں پہ لازم نہیں ہے. 1 دفعہ بھی سر ہلاتی تو کافی تھا، نہ بھی ہلاتی خاموش رہتی تو یہ اقرار ہی تصور کیا جاتا، لہٰذا کوئی معاملہ ماشاءاللہ نکاح ہو گیا. ہاں اگر مطلقہ یا بیوہ ہوتی تو یاد رکھیں کہ ان کی خاموشی انکار کی علامت سمجھی جاتی ہے، انہیں زبان سے اقرار کرنا ہوگا کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ فلاں بن فلاں سے آپ شادی کی اجازت دیتی ہیں ہم کر دیں تو ہاں کہنا ہوگا. اگر وہ خاموش رہیں گی تو یاد رکھیے کہ ان کی خاموشی اقرار نہیں بلکہ انکار سمجھی جائے گی، انکار کی علامت ہے. وجہ کیا ہے کہ جب عورت مطلب ایک دفعہ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ شرم و حیا قائم نہیں رہتی جو کنواری لڑکی کی ہوتی ہے. شوہر دیدہ عورت کی شرم و حیا میں یقیناً کمی آ جاتی ہے، تو اب ان کی خاموشی شرم کی وجہ سے نہیں مانی جائے گی بلکہ ان کی خاموشی اظہار ناراضگی ہے یا وہ اس رشتے پہ راضی نہیں ہے. لہٰذا اب صراحتاً ان کو اقرار کرنا ہوگا، تو ان کا اقرار یہ زبان سے جو کہیں گی یہ اقرار مانا جائے گا. خاموشی اقرار کے قائم مقام تصور نہیں کی جائے گی. ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. بھائی نے فرمایا اگر کسی نے غسل کیا اور اس کے بعد غسل کے اندر ہی وضو کر لیا، غسل کے بعد وضو نہیں کیا، تو کیا اس سابقہ وضو سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں بالکل کر سکتا ہے. اگر وہ بالفعل وضو نہ بھی کرتا، صرف غسل کر لیتا، تو چونکہ غسل کرنے کے دوران اعضائے وضو پر پانی بہہ جاتا ہے اور وضو کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی آپ اعضائے وضو پہ پانی بہا دیں آپ کا وضو ہو جائے گا، تو اس سے بھی نماز پڑھ سکتا تھا. ہاں نیت کر کے جب آپ وضو کریں گے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں تو اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ثواب کے حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی پانی استعمال کرتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا تو وضو اس کا پھر بھی ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا. تو یہاں پر تو اب وہ غسل کر رہا ہے، وضو بھی اس کے اندر کیا اور یقینی سی بات ہے ثواب کی نیت سے ہی کیا ہوگا، تو انشاءاللہ وضو بھی ہو گیا، ثواب بھی ملے گا اور اس وضو سے آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. بھائی نے فرمایا اگر میں رات میں اٹھا، وضو کیا میں نے اور میں نے نماز پڑھی، اب میں فجر اسی وضو سے ادا کرنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے استنجا کرنا ضروری ہوگا؟ کوئی استنجا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کا وضو قائم ہے،
آپ درمیان میں سوئے نہیں، آپ نے مطلب کسی طرح وضو نہیں ٹوٹا، تو یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے جدید وضو کرنا ہوگا اور اس سے پہلے ضرور استنجا خانے جانا ہوگا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ رات میں جاگے، آپ نے نماز وغیرہ ادا کی اور اب فجر کا جب وقت آیا تو پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہے، مثال کے طور پہ استنجا جانے کی حاجت ہے، تو پھر حکم شرع یہی ہے کہ پہلے آپ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوں، وضو کر کے پھر نماز ادا کریں۔ وجہ یہ ہے اگر آپ اسی حالت میں آ کے نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی توجہ بار بار گندگی کی طرف جائے گی، حالانکہ نماز میں جو حالت ہے ایک ایسی حالت ہے کہ اس میں آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی توجہ امور آخرت کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ گندی چیزوں کی طرف۔ اس لیے پھر جب پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہو، اس حالت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی قرار دیا گیا، حرام کے نزدیک، تو یہ ایک الگ صورتحال ہے۔ لیکن اگر آپ رات میں اٹھے، آپ نے وضو کر کے نماز ادا کی اور جب فجر کا وقت آیا تو کوئی استنجا وغیرہ کی حاجت نہیں ہے، وضو بھی قائم ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ استنجا خانے جائیں، آپ اسی وضو سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بھائی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ میسج آتے ہیں، جی یہ اللہ کے نام ہے، اتنے لوگوں کو سینڈ کر دیں تو آپ کو بڑی خوشی ملے گی، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے اگر نہیں کرو گے تو انلکی ہو جاؤ گے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں اس قسم کے میسج میں نے پہلے آپ کو بارہا میں نے بتایا، اس قسم کا میسج بھیجنا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ اس لیے ہے کہ یہ گویا کہ ایک نبی کے کام میں مداخلت کرنا ہے۔ نبی بتا سکتا ہے کس عمل پر ثواب کا ترتب ہوگا، کس عمل پر گناہ کا ترتب ہوگا، کس پر آخرت میں جنت ملے گی، نعمت ملے گی، کس پر عذاب ملے گا۔ ہم اپنے پاس سے متعین نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھیں صحابی تک کو یہ مطلب اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ یا ثواب کو اپنے پاس سے بیان کر سکے، لہذا اگر صحابی کریں گے بھی کہ اس عمل پہ یہ ثواب ہے تو یہ واجب ہے کہ سننے والے یہ کہیں یا پڑھنے والے یہ کہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہا ہوگا، اس لیے کہ کوئی صحابی اپنے پاس سے اس طرح کی بات بیان نہیں کر سکتا۔ تو اب اتنی بڑی جرت، اور پھر وہ اسماء الہیہ آپ اگر سینڈ نہیں کریں گے تو آپ انلکی ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر افطرا ہے، ایک جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنا گناہ کبیرہ ہے، لہذا ایسے لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ اور بڑے ہی مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن بھائی بہنوں کے قلوب پر نہ قرآن کی آیات اثر انداز ہوتی ہیں، نہ حدیث اثر انداز ہوتی ہیں، ان کے دلوں پر ایسے میسج اثر انداز ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، اچھا اوہو اگر نہیں میسج سینڈ کریں گے تو یہ انلکی ہو جائیں گے، اب لگے پڑے ہیں وہ 10 15 آدمیوں کو کرنے میں۔ تو قرآن سن کے تو کبھی اتنا خوف پیدا نہیں ہوا، کبھی انسان وضو کر کے نماز کے لیے نہیں گیا ہے، کبھی آخرت کے عذاب سے ڈر کے اس نے گالیاں نہیں چھوڑی ہیں، بدنگاہی نہیں چھوڑی ہے، وہ خوف کبھی پیدا نہیں ہوگا، ان میسیجز سے خوف پیدا ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، آپ خود سوچئے کہ ہم پر شیطان اور نفس کس قدر غالب ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے پیغامات سنائے جاتے ہیں دل اثر قبول نہیں کرتا، اس قسم کے فراڈ میسج آ جاتے ہیں تو دل فوراً ایک دم ڈر جاتا ہے، اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے اور اس کی بیماری کو دور کرنا ضروری ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ اگر بالفرض فوری طور پر کوئی کسی نے غسل کیا اور نماز ادا کرنی ہے تو کیا وضو کرنا ہوگا نہیں کرنا ہوگا؟ اس کے جواب میں دے چکا ہوں کہ وضو کرنا کوئی ضروری نہیں اگر قائم ہے تو۔ ایک بہن نے فرمایا بہت اچھا کویسچن ہے کہ بعض اوقات لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں لیکن ان کو بعض ایسی نعمتیں مل جاتی ہیں کہ لوگ ان پہ رش کرتے ہیں اور وہ بعض اوقات تو نیک لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی، جیسے کعبۃ اللہ میں داخل ہو کے نماز پڑھنا یا روضہ رسول کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو جانا، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے لیے سعادت ہو سکتا ہے یہ اللہ کے غضب کی علامت بھی ہو، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق و فاجر کو جب نعمت دیتا ہے تو اس نعمت سے اس کی غفلت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ غفلت اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، بعض اوقات تو وہ کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں داخل ہو جانا یا روضہ رسول کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو جانا یہ کوئی جنت میں جانے کی ضمانت تو نہیں ہے، یہ ایمان کی حفاظت کی ضمانت تو نہیں ہے، یہ تو ایک فاسق فاجر شخص اندر جا رہا ہے تو اس کا فسق و فجور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامقبول ہے۔ خالی داخل ہو جانا، اگر اپنی سوچ اور منصب سے آپ داخل ہو بھی گئے تو کیا یہ اس بات کی گارنٹی ہے آپ جنت میں ضرور چلے جائیں گے؟ نہیں، اس کے لیے علیحدہ اللہ تعالیٰ نے معیار رکھا ہے، اعمال کرنے ہوں گے، عقیدہ درست رکھنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کعبۃ اللہ میں داخل ہوا، روضہ رسول میں داخل ہوا، اب عجب و خود پسندی بڑھی، غرور بڑھا، ایک تکبر آیا اور وہ اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا اور اس نے سوچا کہ میں ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں تبھی تو روضہ رسول میں داخل ہوا ہوں۔ تو خالی روضہ رسول میں داخل ہونے پر کوئی ایک قرآن کی آیت، کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں جنت کی بشارت ہو، یا کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے تو تمہیں جنت مل جائے گی، کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دیں، تو اپنے پاس سے پھر یہ خوشگمانی پیدا کر لینا، اپنے پاس سے نتیجہ مرتب کر لینا کہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو ضرور جنت میں جائیں گے، اور جہاں ہزاروں اعمال پر جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں ان تمام اعمال کو فراموش کر دیا جائے، یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں پر رش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقتاً جو واقعی نیک پرہیزگار متقی ہے، چاہے وہ ساری زندگی حرمین شریفین حاضری کا شرف حاصل نہ کر سکے، وہ ہے قابل رشک۔ یہ قابل رشک نہیں ہے کہ فسق و فجور کے ساتھ جا رہا ہے اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی پھر وہی گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، اس میں کون سا رشک کیا جائے؟ تو اس لیے
یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوا ضرور جنت میں جائے گا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے غضب کی علامت بن جائے کہ اگر وہ اندر بھی گیا، اس سے پہلے بھی غافل تھا، بعد میں بھی غافل ہے، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو۔ ابھی بہت سارے اور کویسچنز ہیں، لیکن میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کی قلت کے باعث اس پروگرام میں کم از کم اس کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو منگل کے روز پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 7:30 سے 8:30 دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ پہلے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، پھر انشاءاللہ دیگر کالز لے کر ان کے جوابات دیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ تعالی اس چیز کو اپنا معیار، مختلف امور کے لیے معیار بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس کو شریعت معیار قرار دیتی ہے، نہ کہ اپنے پسند کے معیار قرار دے کے نتیجہ مرتب کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب